اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے زعمائے سلطنت، میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ زعمائے مملکت، میرے مسئلہ میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ و جدال ہیں اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقہ میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ، تم خود ہی اپنے ہدیہ سے خوش رہو، جاؤ تم واپس جاؤ۔ اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا، اور پھر سب کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا۔ پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت، تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ اطاعت گزار بن کر حاضر ہوں؟ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے، میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں۔ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے۔ اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نہ سمجھ لوگوں میں ہے۔ جب وہ آئی تو سلیمان نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید یہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی، اور اسے اس معبود نے روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر اسے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے۔ اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے مڑ دیا گیا ہے، اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ صالح نے کہا کہ قوم والو، آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ شاید تم پر رحم کر دیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون ہی پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بدقسمتی اللہ کے پاس مقدر ہے، اور یہ در حقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور اس شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ صالح اور ان کے گھر والوں پر راتوں رات حملہ کر دو گے، اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دو گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی، اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا ہے، کہ ہم نے ان رؤساء کو ان کی قوم سمیت بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقوی الہی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ
کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ ازراہ شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑے دے رہے ہو، اور در حقیقت تم لوگ بالکل جاہل قوم ہو؟ تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوط والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دو کہ یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں۔ تو ہم نے لوط اور ان کے خاندان والوں کو زوجہ کے علاوہ سب کو نجات دے دی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر عجیب و غریب قسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے۔ آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے۔ آیا خدا زیادہ بہتر ہے یا جنہیں یہ یک بنا رہے ہیں؟